بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلامی ہیروز کی 7ویں قسط کے ساتھ میں طاہر ریاض حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ ریحانۃ النبی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کا نام حسن، آپ کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ اور آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ کے القاب کثیر ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: شبیہ رسول، تقی، ذکی، سید، سبت، ولی، مجتبی، زاہد، القائم، الناصح۔ آپ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم کے سب سے عزیز اور سب سے معزز گھرانے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش 3 ہجری یا 4 ہجری یا 5 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کا نام سیدنا ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پہ رکھ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عبرانی ہیں اور یہ لفظ بھی عبرانی ہے، میں عربی ہوں، میں عربی نام رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ پھر ان کا نام حسن رکھ دیجئے، اس کا معنی بھی خوبصورتی ہی ہوتا ہے، جو کہ شبر کا مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ حسن ہے، اور آپ کا نام یوں حسن رکھ دیا گیا۔ آپ شکل و صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ کے القاب میں ایک لقب شبیہ رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ، آپ کے ہم شکل اور آپ جیسے ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ ابھی 8 سال کے ہی تھے۔ یہ 3 ہجری میں اگر آپ کی پیدائش ہوئی، اور اگر 4 ہجری والا قول معتبر ہے یا 5 ہجری والا، تو پھر آپ 7 سال یا ابھی 6 سال کے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کا بچپن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزرا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے، آپ کے ساتھ باہر جایا کرتے تھے، آپ کے ساتھ ممبر پہ بیٹھا کرتے تھے، آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریحانۃ النبی کا خطاب دیا کہ یہ میرا پھول ہے، یہ میری خوشبو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چونکہ آپ ابھی 6 سال یا 7 سال یا 8 سال کے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی شفقت حضرت حسن پہ جاری رکھی، اور حضرت حسن کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور آپ کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تمہیں دیکھ کے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشاورت میں شامل ہوا کرتے تھے، اور آپ چونکہ حضرت حسنین کے خالو بھی تھے، اس لیے رشتہ داری کی بنیاد پہ بھی بڑا اچھا تعلق تھا۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا باغیوں نے قتل کرنے کے ارادے سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پہرے داروں میں شامل کیا جو حضرت عثمان کے گھر کے باہر حفاظت کے لیے پہرا دے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ جوانی کے اندر اور بڑھ چکے تھے اور حضرت علی کے دست و بازو بن چکے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کچھ علاقوں پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبضہ ہو چکا تھا، وہ ان کے زیر نگی تھے۔ باقی کے جو علاقے تھے ان پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت قائم کی اور لوگوں سے بیعت کی، اور پھر ان علاقوں کی طرف بھی
قدم پیشی کی، ان علاقوں کی طرف بھی چلے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں تھے، لیکن آپ کے ساتھ موجود لوگوں میں سے کچھ نے منافقت کی، جس کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹنا پڑ گیا، اور آپ واپس لوٹ آئے، اور بالآخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے صلح کر لی، اور خلافت کے اس حق سے آپ دستبردار ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی۔ چند شرائط حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی کہ سب کو بلا شرط کسی کے امان دیا جائے گا، اور چند علاقوں کا خراج حضرت حسن وصول کریں گے، اور کوفہ کے جو بیت المال ہیں ان کا قبضہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہے گا، جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا۔ آپ کی اولاد کثیر تھی، کثیر بیویاں تھیں، جن میں سے کثیر تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نرینہ سے بھی اور بیٹیوں سے بھی نوازا تھا۔ آپ کے 4 بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے، جن میں سے ایک کا نام ابو بکر بن حسن، دوسرے کا نام عمر بن حسن، تیسرے کا نام عبداللہ بن حسن، اور چوتھے کا نام قاسم بن حسن تھا۔ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی جعدہ بنت اشعث بن قیس نے آپ کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں میں سے سب سے بڑا کارنامہ اور جو سبق ہے اس امت کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان حق پہ ہوتے ہوئے بھی اگر امت کے وسیع تر مفادات کے اندر اپنا حق چھوڑ دے تو یہ بہت بڑی خوبی کی چیز ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اس خوبی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ بھی فرمایا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعتوں کے درمیان آپ کی دستبرداری کی وجہ سے خلافت سے صلح ہو گئی، اور آپ حق پہ تھے، خلافت آپ کا حق تھا، لیکن اپنا حق امت کے وسیع تر مفادات کے اندر چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی اور اس بشارت کو بھی سچ کر دکھلایا، اور ہمیں سبق دے دیا کہ امت کے مفاد کے لیے انسان کو اپنے حق سے پیچھے ہٹنا پڑے تو بھی ہٹا جا سکتا ہے۔ حق تعالی شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ستاروں سے روشنی پانے کی اور ان کی تعلیمات پہ اور ان کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔